لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفۃ العمرہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سجن ساتھیوں، بہت ہی سوبھاگ ہے اس منوش کے لیے جسے اللہ تعالی خانہ کعبہ تک پہنچنے کا چانس دے دے۔ آج کے اس سبھا میں میں آپ لوگوں کو عمرہ کرنے کا طریقہ بتلانا چاہتا ہوں۔ عمرہ ایک عبادت تتھا اپاسنا ہے جو ہر بالغ عقل مند مسلمان جو عمرہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر زندگی میں جیون میں ایک بار انوار تتھا ضروری ہے۔ ہر وہ مسلمان جو بالغ ہو، عقل مند ہو، بدھیمان ہو اور اس کے پاس شریرک یا مال کے حساب سے عمرہ کرنے کی سخت موجود ہو، اس کے اوپر عمرہ زندگی میں جیون میں ایک بار انوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ اور یہ جیون میں زندگی میں ماتر ایک بار انوار ہے، اور اگر آدمی کو اوسر ہے، طاقت ہے، شکت ہے تو وہ جتنا چاہے وہ عمرہ کر سکتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں انتم سندیشٹا نے فرمایا ہے ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کیے گئے گناہوں کے لیے کے مٹانے کا سادھن ہے۔ عمرے کا طریقہ یہ ہے، جیسے کہ سب سے پہلے کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی اپاسنا ہو، اس کے اندر ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں، ہردے میں اخلاص ہو اور عبادت اپاسنا اسی پرکار کیا جائے جس پرکار انتم سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کرنے کا طریقہ ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے۔ تو آئیے عمرے کا طریقہ آج ہم سیکھیں۔ جب بھی کوئی مرد یا عورت عمرہ کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے وہ میقات پہ جائے، اس سیما پہ جائے جو انتم سندیشتا نے سیمت کیا ہے، فکس اور متعین کیا ہے۔ 5 میقات ہیں، ان میں سے کسی ایک میقات پہ جائے، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد مرد اپنے سارے سلے ہوئے کپڑے جو شریر کے ڈھانچے کے انوسار سلا گیا ہے اسے نکال دے۔ کوٹ ہے، پینٹ ہے، لنگی ہے، پیجامہ، بنیان ہے، انڈر ویئر ہے، ٹوپی ہے، جو بدن کے حساب سے سلا گیا اسے نکال دے، اور پھر وہاں غسل کرے، اسنان کرے۔ جیسے کہ اپوتر جب ہو جاتا ہے، اسنان کرتا ہے تو اسنان کر لے۔ اسنان کرنے کے بعد اس کے پاس جو بھی سگندھ یا خوشبو ہے اس کا پریوگ کرے، شریر پر لگائے، بغل میں لگائے، سر میں لگائے، لیکن احرام کے کپڑے پہ نہ لگنے پائے، اپنے باڈی وغیرہ پہ، جسم وغیرہ پہ لگا لے۔ کیونکہ انتم سندیشتا کے بارے میں آتا ہے کہ اذا اراد ان یحرم تطیب باطیب ما یجد، کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج اور عمرہ کی نیت کرنا چاہتے تھے تو بہت ہی عمدہ سگندھ وہ لگایا کرتے تھے۔ پیارے مترو، یہ غسل کرنے کے بعد اور سگندھ خوشبو لگانے کے بعد ایک چیز اور جان لے کہ مہیلا کو بھی اگر چاہے وہ تو اسنان کرے میقات پر۔ یہ اسنان کرنا انوار نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، سنت ہے۔ اگر چاہے تو وہ اسنان کر لے، یہ سب سے بہتر کام ہے۔
پھر اس کے بعد مرد احرام کا کپڑا پہنے. احرام کا کپڑا یعنی ایک نیچے سفید چادر اور اوپر سفید چادر. اور مہیلا کے لیے احرام کا کوئی وشیش کپڑا نہیں ہے، وہ جس پردہ دار کپڑے میں چاہے وہ حج یا عمرہ کی نیت کر سکتی ہے. احرام کا کپڑا پہننے کے بعد اگر کوئی فرض نماز کی جماعت کھڑی ہے تو جا کے فرض نماز پڑھے، اور نہیں تو اگر وہ چاہے تو تحیۃ الوضو کے نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لے. پھر جو ہے گاڑی پر جب بیٹھے اور گاڑی جب چلنے لگے تو وہ عمرہ کی نیت کرے. اسی کو احرام کہا جاتا ہے. احرام کہتے ہیں عمرہ کے کاموں کے پرارمبھ کرنے کی نیت کرنا دل میں. یہ بہت ساری باتیں جو مشہور ہے کہ احرام کا کپڑا پہن لیا ہوگا، نہیں. احرام کا کپڑا یہ احرام کا کپڑا ہے. احرام کے معنی ہوتا ہے عمرہ کے کاموں کے پرارمبھ کرنے کی نیت کرنا دل کے اندر. تو وہ نیت کرے دل میں اور کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پرشوں کو چاہیے، مردوں کو چاہیے کہ وہ زور زور آواز سے، تیز تیز آواز سے اس تلبیہ کو بار بار پکاریں. البتہ مہیلا یعنی عورت کو دھیرے دھیرے یہ تلبیہ ادھک سے ادھک کہنا چاہیے. نیت کرنے کے بعد اگر یہ آپ محسوس کریں کہ راستے میں کوئی رکاوٹ ہو جائے گی، ہے نا، اگر محسوس کرتے ہیں کہ رکاوٹ ہو جائے گی، ہم مکہ تک نہیں پہنچ پائیں گے، تو آپ چاہیں تو شرط بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ محلی حیث حبسنی الحابس، کہ جہاں کوئی رکاوٹ ہمیں پیش آئی تو میں وہیں پر حلال ہو جاؤں گا. تب ایسی صورت میں اس کے اوپر اگر رکاوٹ ہے تو کچھ نہیں، لیکن اگر کسی رکاوٹ کے آنے کا اندیشہ نہیں ہے تب یہ بات نہیں کہی جائے گی. اب مکہ تک پہنچنے تک نیت کر لینے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ زور زور سے تلبیہ پکارے، اللہ کا ذکر و اذکار کرے. وشیش روپ سے جب ایک دشا سے دوسری دشا میں ہو، جیسے اونچائی پہ چڑھ رہا، نیچائی پہ آ رہا، رات ختم ہو رہی، دن آ رہا ہے، اسی پرکار زیادہ سے زیادہ تلبیہ پکارا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور اس کے اترکت آدمی سورگ مانگے اللہ تعالیٰ سے، اپنے پاپوں سے چھما مانگے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو کھو دے. اس کا یہ نہیں کہ نیت کر لیا آپ دنیاوی باتیں یہ وہ کرے، نہیں. اللہ تعالیٰ سے اس کی دیا مانگے، اس کی دیا دوارا نرک سے بچنے کی پرارتھنا کرے. یہ ساری باتیں مکہ تک پہنچنے تک ہونی چاہیے میرے بھائیوں. مکہ میں پہنچنے کے بعد اگر آدمی چاہے تو غسل کر سکتا ہے. آدمی اگر چاہے تو غسل کرے، کیونکہ انتم سندیشتہ جب مکہ میں داخل ہوئے تھے تو پہلے اسنان کیے تھے، پھر حرم شریف میں خانہ کعبہ کے حرم پاک میں داخل ہو، پرویش کرے اور اپنا داہنا پیر اندر داخل کرے اور یہ دعا پڑھے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. حرم میں داخل ہونے کے بعد حجر اسود کے پاس جائے، حجر اسود کے پاس جائے، کیونکہ طواف وہیں سے پرارمبھ کرنا ہے، شروع کرنا ہے. خانہ کعبہ کا طواف یعنی پرکرما وہیں سے حجر اسود سے پرارمبھ کرنا ہے. حجر اسود کے سامنے جائے اور اگر آدمی بنا کسی کو دکھ پہنچائے ہوئے حجر اسود کو اپنے منہ سے چوم سکتا ہے تو اس کا چومن دے بوسہ لے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا ہاتھ یا ڈنڈے سے حجر اسود پہ لگا سکتا، ہاتھ کو یا ڈنڈے کو، لاٹھی کو یا رومال کے اس طرح اس کو، تو اس کو چوم لے. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو حجر اسود کے سامنے ایسے کھڑا ہو اور بنا کسی کو تکلیف دیتے ہوئے استقبال کرے، اس کا استقبال کرے. اور
इस तरह करते वक्त हजर अस्वद के सामने पढ़े बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा ईमानम बिका व तस्दीक़म बिकिताबिका व वफ़ाअम बिअहदिका व इत्तिबाअन लिसुन्नत नबीका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इस्तिलाम करने के बाद खाने काबा का तवाफ़ शुरू कर दे। खाने काबा का तवाफ़ शुरू कर दे इस प्रकार कि खाने काबा उसके बाएं साइड में होगा। हजर अस्वद से खाने काबा का हतीम के बाहर से तवाफ़ शुरू करते करते जब रुकने यमानी के पास पहुँचे तो रुकने यमानी को अगर छू सकता है हाथ से तो छू ले, और अगर और हाथ को नहीं चूमेगा। रुकने यमानी को छूने के बाद छू लेगा और हाथ को नहीं चूमेगा, और अगर छू नहीं सकता तो उसके ओर इशारा भी नहीं करना है। हजर अस्वद से रुकने यमानी से लेकर के हजर अस्वद तक वो दुआ पढ़े रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फिद दुनिया वल आखिरा। हाँ, ये दुआ पढ़े। और जब जब हजर अस्वद तक पहुँचे दूसरे तवाफ़ के लिए तो वो फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहे। तवाफ़ के दरमियान जो प्रार्थना चाहे वो अल्लाह ताला से कर सकता, अल्लाह का ज़िक्र अस्कार, और इसी प्रकार जो है दुआ, इसी प्रकार कुरान की तिलावत। तवाफ़ में किसी चक्कर के लिए कोई विशेष प्रार्थना या दुआ नहीं है मेरे मित्रों, इस चीज़ को अच्छे प्रकार जान लो। आप अल्लाह के घर में हैं, एहराम के हालत में हैं, आपको जो कुछ मांगना है, जिस भाषा में मांगना है आप अल्लाह ताला से मांगे, उसका चक्कर लगाना ही ये इबादत है मेरे मित्रों साथियों। उसके बाद जब ये खाने काबा का 7 चक्कर तवाफ़ करना है, 7 चक्कर तवाफ़ में जो चाहे आप पढ़ें। यहाँ एक बात और बतला दूँ कि जब आदमी तवाफ़ कर रहा है तब ऐसे दिशा में, ऐसी सूरत में पहले तवाफ़ करते वक्त आदमी को चाहिए कि अपने एहराम के दाहिने साइड का कपड़ा दाहिने साइड के नीचे से निकाल करके इस पे डाल ले, यानी इस प्रकार करें। ये दाहिना कंधा हमने खोल लिया ना, और इसको निकाल करके इस तरह करें। ये 7 चक्कर में किए रहेगा, और जब तवाफ़ ख़त्म हो जाएगा तो अपने कंधे को वो ढक लेगा। इसको कहा जाता है इज्तिबा। इसको क्या कहा जाता है? इज्तिबा। यानी दाहिने साइड से एहराम के कपड़े को नीचे निकाल करके बाएं साइड के कंधे पर फेंक लेंगे। बहुत सारे लोग जानकारी के कारण जैसे ही मीक़ात पे नियत करते हैं और फ़ौरन उस कपड़े को ऐसा कर लेते हैं, इस्तेबा कर लेते हैं। ये पहले तवाफ़ के 7 चक्करों में ये बात है जिसको इस्तिबा कहा जाता है। दूसरी चीज़, पहले तवाफ़ के 3 चक्करों में थोड़ा तेज़ चलना चाहिए, दौड़ करके। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है हदीस शरीफ के अंदर कि अल्लाह के रसूल, इसको अरबी में रमल कहा जाता है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तवाफ़ करते थे तो पहले 3 चक्कर में तेज अपने कंधों को उछाल के दौड़ते थे, यहाँ तक कि आपकी पिंडली दिखने लगती थी। तो तेज चलने की कोशिश करें। ये मर्दों के लिए है इस्तिबा भी और रमल भी, क्योंकि औरत तो पूरे पर्दे में रहेगी, उसके लिए इस्तिबा या रमल नहीं है। और रमल सिर्फ 3 चक्करों में है, शुरू के 3 चक्करों में है, बाकी 4 चक्कर में वो आधी चाल नरम अंदाज से जैसा चल पाता है वो चलेगा। जब खाने काबा का 7 चक्कर तवाफ़ कर ले तो वो मकाम इब्राहीम के पास जाए, और मकाम इब्राहीम खाने काबा में जो दरवाज़ा है उसी के सीधे सामने है एक कुब्बानुमा बना है, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पे पैर रख करके खाने काबा बनाते थे, उस पर अल्लाह ताला ने चमत्कार के तौर पर उस पर उनका पैर रख बना दिया है, तो उसको कहा जाता है मकाम इब्राहीम। और वहाँ जाके पढ़े वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और फिर वहाँ 2 रकात नमाज पढ़े, तवाफ़ की नमाज इसको कहा जाता है। तवाफ़ की नमाज की नीयत से 2 रकात नमाज पढ़े। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद
قل یا ایھا الکافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھے۔ اگر مقام ابراہیم کے پیچھے اس کو نماز پڑھنے کے لیے استھان مل جاتا ہے تب وہاں پڑھے، ورنہ پورے حرم پاک میں جہاں بھی چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ بات اچت نہیں ہے کہ لوگ طواف کر رہے ہوں، جگہ کم ہو اور ہم ضد کر کے وہیں پر مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کی دونوں رکعت پڑھنے لگے، نہیں، کیونکہ نماز میں سکون ہونا چاہیے اور طواف کرنے والوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اگر اس کے لیے آسانی ہے، بنا کسی کو دکھ اور تکلیف پہنچائے ہوئے وہ کر سکتا ہے، تو حجر اسود کے پاس جائے اور اسے چومن لے، بوسہ لے۔ پھر اس کے بعد طواف، 7 چکر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ صفا کی طرف جائے، صفا پہ جائے، صفا پہاڑی، یہ حجر اسود کے سیدھے سے کونے پہ پیچھے دیکھیں گے تو حرم کے اندر صفا ہے، صفا پہ جائے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ کی تعریف کرے اور اللہ کی پرشنسا کرے اور اللہ سے جو مانگنا ہے وہ مانگے۔ ویسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر یہ دعا پڑھی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور یہ دعا 3 بار پڑھے اگر یاد ہے، بلکہ یاد کر لینا چاہیے، اور نہیں تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے جو بھی دعا چاہے وہ اسے پڑھ سکتا ہے، اپنے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے ماتا پتا کے لیے، اپنے متروں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے۔ صفا پر سے پھر مروہ جائے، صفا اور مروہ 7 چکر لگانا ہے، صفا سے مروہ جائے۔ صفا سے مروہ جاتے سمے بیچ میں گرین لائٹ لگی ہے، اس کے بیچ گرین لائٹ جہاں سے شروع ہوتی وہاں سے انت تک مردوں کو دوڑنا چاہیے، تیز دوڑنا چاہیے، اور عورتیں اپنی چال، آرام والی چال جس میں بے پردگی نہ ہو وہ چلیں گے۔ تو صفا سے مروہ جائے، مروہ پہ بھی وہی کام کرے، خانہ کعبہ کی طرف کر کے دعا کرے، اور یہ 1 چکر ہوگا۔ پھر مروہ سے صفا آئے، اس طریقے سے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ ان 7 چکروں میں جو چاہے پڑھے، ذکر اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ سے پرارتھنا کرے، اللہ سے چھما مانگے، اللہ سے سورگ مانگے، اللہ سے پرارتھنا کہ اللہ اسے نرک سے بچا لے، اللہ سے پرارتھنا کہ اللہ اس کے اس عمرے کو سویکار کر لے، قبول کرے، جو چاہے وہ اس کے بیچ پڑھ سکتا ہے۔ اس میں کسی چیز کا پڑھنا، کسی وشیش پرارتھنا کا کرنا، یا کسی خاص دعا کا پڑھنا یہ انوار تتھا واجب نہیں، جو چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو صفا سے مروہ اس پرکار سے 7 چکر لگائے، اس کا سعی جس کو بولتے ہیں صفا پہ پرارمبھ ہوگا اور 7واں چکر جا کر کے مروہ پہ پورا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ صفا سے صفا، نہیں، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، اس پرکار 7 چکر لگائے۔ اور جب صفا اور مروہ کا 7 چکر لگا لے تب پھر وہ اپنے سر کے پورے بال کو یا منڈا لے یا چھوٹا کرا لے۔ منڈانے والا، ٹکلا جس کو بولتے ہیں، منڈانا یہ افضل ہے۔ ہاں اگر حج کے ایام دن قریب ہیں تب منڈائے گا نہیں، ورنہ منڈانا افضل ہے، کیونکہ انتم سندیشٹا نے منڈانے والوں پر 3 بار رحمت کی پرارتھنا تتھا دعا کی ہے اور 1 بار کٹانے والوں پر۔ ہاں یہاں یہ بات یاد رہے کہ پورے سر کا بال منڈائیں گے، یہ نہیں کہ تھوڑا یہاں منڈا لے تھوڑا یہاں منڈا۔ دوسری بات، اگر کٹانا ہے تو پورے سر کا بال کٹائیں گے، یہ اچت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے کہ تھوڑا ادھر کٹا لیا تھوڑا ادھر کٹا لیا، یہ صرف پورے سر کا بال اسے کٹانا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے اس کا عمرہ پورا ہو گیا۔ تو عمرے میں کتنے کام ہیں؟ میقات پہ پہنچ کر کے احرام یعنی عمرے کی نیت کرنا، خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف کرنا، اور صفا مروہ کا سعی کرنا، اور پھر انت میں بال کٹا لینا یا منڈا لینا۔ یہ 4 مہتو کام ہونے کے بعد اس کا عمرہ ہو گیا
اور وہ حلال ہو گیا. حلال ہونے کے بعد جو احرام پہننے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے جو چیزیں حلال تھی اب حلال ہو گئی. یہاں ایک بات اور یاد رکھیے، جب بھی کوئی منوش عمرے کی نیت کر لے گا، لبیک عمرہ جیسے کہا، میقات پہ گیا، احرام کا کپڑا پہنا، لبیک عمرہ کہا، نیت کر لیا. نیت کرنے کے بعد کچھ کام اس کے لیے ورجت ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، نشید ہو جاتا ہے. نیت کرنے کے بعد، عمرے کی نیت کرنے کے بعد اب وہ ناخن اور بال اور چمڑے نہیں جان بوجھ کے کاٹ سکتا ہے، سگندھ یعنی خوشبو نہیں لگا سکتا ہے، خشکی کا شکار نہیں کر سکتا، وواہ نہیں کر سکتا، وواہ کا کسی کو سندیش لا پیغام نہیں دے سکتا ہے. اور اسی پرکار خوشبو، بہت زیادہ خوشبو جو ہے اس کو سونگھ بھی نہیں سکتا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، کسی ڈھانپنے والی چیز سے اپنے سر کو نہیں ڈھک سکتا ہے، اور عورت دستانہ اور موزہ نہیں پہن سکتی ہے، عورت اپنے چہرے کا کور نہیں کر سکتی ہے. لیکن اگر وہاں اجنبی ہے تو دوپٹے وغیرہ سے اپنے چہرے کا پردہ کرے گی. یہ عمرے کے سمبندھ میں کچھ باتیں ہوئیں جو میں نے آپ کو بتلایا. سنکھیپ میں اس کو کہ دل میں میقات پہ پہنچ کر کے جو انوار ہے، لبیک عمرہ کر کے نیت کرنا، پھر خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف کرنا. طواف حجر اسود سے شروع ہوگا، حجر اسود پہ ختم ہوگا، سماپت ہوگا. پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کا 7 چکر طے کرنا، پھر سر کے بال منڈانا یا کٹانا، اور پھر اس کے بعد یہ عمرے کا کام ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے یہ پرارتھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں، ہماری سنتان کو اور سارے مسلم مردوں اور عورتوں کو بار بار عمرہ کرنے کی توفیق دے اور اس سے قبول فرما لے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.